الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سیرت کورس کا آج سبق نمبر 1 ہے۔ ہم آج کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اطہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر یعنی آپ کے آبا و اجداد تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے۔ دلائل ابو نعیم میں مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھر مگر بنی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اوپر تک یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے تو کسی نے زنا نہیں کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ جس کے معنی یہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں باعتبار حسب نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہو۔ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کے کئی ہزاروں نبی ہوئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے سرکار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلے فرزند ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو ایک بے آب و گیا میدان یعنی چٹیل میدان، ریگستان والے علاقے جہاں نہ پانی ہو نہ کھانے پینے کا کوئی نظام ہو، ایسے علاقے میں چھوڑ آئیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو لے کر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ آئے، اور مکہ میں اپنے بیوی چھوڑ دیا۔ تو مکہ اب سے تقریباً 4100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے آباد کیا۔ یہی شہر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دور دور تک نہ کہیں آبادی تھی، نہ پانی، نہ سبزے کا نشان، مگر خدا تعالیٰ کو اس زمین کا مرتبہ ساری دنیا سے بڑھانا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس میدان میں پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ایک ویرانے اور چٹیل میدان میں پہنچا کر آ گئے۔ حضرت ہاجرہ یہاں حیران و پریشان پھر رہی تھی، ان کی گود میں بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ خداوند کریم نے وہاں اپنے ایک فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیجا جس جگہ آج بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت جبرائیل نے اس کے قریب آ کر زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑی ماری اور خدا کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔
اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خشک اور بنجر علاقے میں پانی جاری کر دیا، اور حضرت ہاجرہ صبر و سکون کے ساتھ یہاں تنہا رہنے لگی۔ یہاں پانی دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے اور ہر وقت ان کا جھنڈ اڑنے لگا۔ اتفاق سے اس زمانے میں یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ تھا جو پانی کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے پہاڑوں پر پرندوں کے جھنڈ اڑتے دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے۔ پھر ڈھونڈتے ہوئے وہ کنویں کے پاس آ پہنچے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا عورت اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر ان سے وہاں رہنے اور پانی کے استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ اپنی تنہائی سے گھبراتی تھی۔ انہوں نے اس قافلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح حضرت ہاجرہ کے بعد پہلی آبادی قبیلے بنی جرہم کی تھی۔ اس کے بعد یہاں آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ کر بسنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے یہ زمین جس کو اس وقت تہامہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی بستی بن گئی۔ حضرت ہاجرہ کو یہاں رہتے ہوئے 15 سال گزر گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی عمر بھی 15 ہو گئی تھی تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنی والدہ کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بستی میں کعبہ تیار کرے جو خدا کا گھر کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملے اور تو ان سے بات بتائی کہ مجھے خدا تعالیٰ نے پاک حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤ جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرے، تو تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دیواریں چنی، جہاں چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل نے فوراً باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنانی شروع کی۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد کعبہ تعمیر ہو گیا جہاں لوگ خدا کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول تھے، اور تمام عمر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو اپنا نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مکے میں حضرت اسماعیل کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ خدا پاک نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی، اور دور دور تک اس کی شہرت بڑھ گئی۔ آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ آپ کی شادی مکے میں ہی ہوئی تھی، اور یہیں آپ کی اولاد بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان میں کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے تو معد ابن عدنان ہے۔ معد ابن عدنان، اور پھر ان کے معد کے بیٹے نزار، پھر ان کے بیٹے مضر، پھر ان کے بیٹے الیاس، پھر ان کے بیٹے مدرکہ، پھر ان کے بیٹے خزیمہ، پھر ان کے بیٹے کنانہ، پھر ان کے بیٹے نضر، پھر ان کے بیٹے مالک، پھر ان کے بیٹے فہر، پھر ان کے بیٹے غالب، پھر ان کے بیٹے لوئی، پھر ان کے بیٹے کعب، پھر ان کے بیٹے مرہ، پھر ان کے لڑکے کلاب، پھر ان کے لڑکے قصی، پھر ان کے لڑکے عبد مناف، پھر ان کے لڑکے جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے وہ ہے ہاشم، پھر ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، پھر عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہمارے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ آپ کے والد ماجد کا نسب شریف ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اسی طرح آپ کے والدہ ماجدہ جو ہے تو یہ ان کا نسب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک ہے مرہ،
جو کعب کے بیٹے ہیں، تو مرہ کے بیٹے کلاب، اور کلاب کے بیٹے زہرہ، زہرہ کے بیٹے عبد مناف، اور عبد مناف کے بیٹے وہب، اور وہب کی بیٹی آمینہ، اور آمینہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے مختصر طور پر آپ کے خاندان کے متعلق پڑھا ہے۔ ہم نے جو پڑھا کہ عدنان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان اور قیدار، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد رہی ہے۔ پھر عدنان کے بیٹے معد، اور معد کے بیٹے نزار ہے، اور نزار کے بیٹے مضر ہے، اور مضر کے بیٹے الیاس ہے، اور الیاس کے بیٹے مدرکہ ہے، اور مدرکہ کے بیٹے خزیمہ ہے، خزیمہ کے بیٹے کنانہ ہے، اور کنانہ کے بیٹے نضر ہے، نضر کے بیٹے مالک ہے، اور مالک کے بیٹے فہر ہے، اور فہر کا دوسرا نام قریش ہے، یہ قریش لقب ہے، بعض کہتے ہیں قریش نام ہے اور فہر لقب ہے۔ اور فہر کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں۔ جو لوگ فہر کی اولاد سے نہ ہو ان کو کنانی کہا جاتا ہے۔ فہر نام ہے، بعض کے نزدیک فہر لقب ہے اور قریش نام ہے، اور ان کی اولاد جو ہے تو قریش کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فہر کے بیٹے کعب ہے، اور کعب نے سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ اپنایا تھا۔ کعب بن لوئی لوگوں کو جمعہ کے روز لوگ جمع کر کے خطبہ پڑھتے تھے۔ اول خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے کہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج یہ سب چیزیں خدا کی بنائی ہوئی ہے، اور پھر نصیحت وغیرہ کرتے تھے، اور صلہ رحمی کی ترغیب دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والا ہے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کی اتباع کرنا۔ پھر کعب کے بیٹے ہیں مرہ، اور مرہ کے بیٹے ہیں کلاب۔ کعب کے بیٹے جو مرہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ انہی کی اولاد میں سے ہے۔ اور مرہ کے بیٹے کلاب ہے، اور کلاب کے بیٹے قصی ہے۔ قصی نے چونکہ قریش کے متفرق اور جدا جدا قبائل کو جمع کیا تھا، اس لیے ان کو مجمع بھی کہا جاتا ہے۔ قریش ابتدا میں متفرق جدا جدا رہتے تھے، ایک جگہ آباد نہ تھے۔ کوئی پہاڑ میں رہتا تھا تو کوئی جنگل میں رہتا تھا، کوئی وادی میں رہتا تھا تو کوئی گھاٹی میں رہتا، کوئی غار میں رہتا۔ قصی نے سب کو مکہ کے دامان میں جمع کیا، اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان، الگ جگہ بنائی، اور سب کو ایک جگہ آباد کیا۔ اس وقت ان کو مجمع پکارے جانے لگا۔ قصی نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ بات کی وصیت کی تھی کہ اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الابدان وتفسد الاذہان، کہ شراب سے پرہیز کرنا کہ وہ بدن کو تو درست کرتی ہے اور ذہن کو خراب کرتی ہے۔ قصی کو مکہ میں اقتدار حاصل تھا۔ قصی نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس نے سب سے پہلے مکہ میں ایک بڑی عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ تھا، اور اس سے یعنی ایک مشورے کی کمیٹی بنائی۔ اس سے پہلے مکے میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی، بلکہ سب خیموں میں رہتے تھے۔ قصی نے یہ عمارت بنوائی تاکہ مکے کے سرداروں کی مجلسیں اور مشورے ہوا کرے، میٹنگیں ہوا کرے۔ اس کے بعد قصی نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک جو حاجی مکے میں آتے تھے وہ اپنے خرچ سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی نے اس طریقے کو ختم کر دیا، اور اس نے اپنے قبیلے قریش پر ٹیکس لگایا تاکہ اس پیسے سے حاجیوں کو کھانا دیا جائے۔ یہ پہلا ٹیکس ہے جو قصی نے مکے میں ایجاد کیا۔ قصی قبیلے قریش کا تھا۔ اس نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس سے پورے قبیلے قریش کی سارے عرب میں عزت اور شہرت بڑھ گئی۔
قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے بڑے کا نام عبد الدار تھا اور اس سے چھوٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصی بڑا ہوا تو اس نے کعبے کی سارے مناصب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، لیکن کچھ مدت کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا اور منصب یعنی کھانے اور پانی کے عہدے بنی عبد مناف کے حصے میں آ گئے، اور منصب حجابہ کعبے کی زیارت کرانے کا عہدہ اور منصب لواء و حرب جنگ کے میدان میں جھنڈا اٹھانے کا عہدہ یہ بنی عبد الدار کے پاس رہے۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد شمس تھا۔ بنی عبد مناف کی سرداری یہ دونوں عہدے اسی کو ملے، مگر اس کے بعد میں یہ سرداری عبد شمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آ گئی۔ ہاشم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے مکے کو خوب ترقی دی، دوسرے ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور مکے کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ ہاشم نے ایک قانون یہ بنایا کہ مکے سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے جایا کرے۔ ایک قافلہ سردیوں کے موسم میں جائے جو یمن کا رخ کرے، دوسرا قافلہ گرمیوں کے موسم میں روانہ ہو جو شام کو جایا کرے، یعنی ملک شام کو جایا کرے۔ اس سے مکے کی تجارت کو زبردست فائدہ حاصل ہوا اور سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کی ایک لڑکی سلمہ بنت عمرو سے کی۔ سلمہ یثرب جو آج مدینہ کہلاتا ہے، یثرب کے قبیلے بنی نجار کی لڑکی تھی اور اپنی دولت اور سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ہاشم کو یہ لڑکی بہت پسند آئی اور وہ اس سے شادی کر کے اسے مکہ لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد سلمہ امید سے ہو گئی۔ جب پیدائش کے دن قریب آ گئے تو ہاشم نے اپنی بیوی کو ان کے میکے یثرب پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہاشم خود تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے، مگر وہی ایک جگہ غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد سلمہ واپس مکے نہیں گئی بلکہ اپنے بچے کے ساتھ یثرب مدینے میں ہی رہنے لگی۔ ہاشم کے انتقال کے بعد مکے میں منصب سقایا اور منصب رفادہ یہ مطلب کو مل گئے۔ یہ ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے۔ ہاشم کے انتقال کو 6-7 سال گزر گئے۔ مطلب کو اس عرصے میں اپنے بھتیجے شیبہ کا خیال نہیں آیا، مگر ایک دن اچانک انہیں بھتیجے کی یاد آئی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ وہ فوراً مدینہ کو روانہ ہو گئے اور سیدھے سلمہ کے پاس پہنچے اور مطلب نے سلمہ سے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ سلمہ کا یہ اکلوتا اور چہیتا بچہ تھا، اس نے بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن مطلب برابر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ سلمہ تیار ہو گئی۔ مطلب اسی وقت شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکے کو روانہ ہو گئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مکے والوں نے شیبہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔ یہ سمجھ کر لوگوں نے ایک دم پکارنا شروع کر دیا، عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے فوراً لوگوں کو بتایا کہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بھتیجا شیبہ ہے جو ہاشم کا لڑکا ہے، میں اسے مدینہ سے لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح لوگوں کو شیبہ کی اصلیت تو معلوم ہو گئی، مگر ان کا نام کچھ ایسا چلا کہ شیبہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے اور وہ عبد المطلب سے مشہور ہو گئے۔ مطلب کے انتقال کے بعد منصب رفادہ اور منصب سقایا کے متولی عبد المطلب بن گئے، جن کا اصل نام شیبہ ہے، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے تھے اور اصل میں یہی انہی کا حق تھا۔ عبد المطلب ہاشم کی طرح بہت نیک اور سخی تھے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔
مکے والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ جب سے زمزم کا کنواں بند تھا، یعنی ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنو خزاعہ اور بنو جرہم کے لوگوں میں جنگ ہوئی، تو بنو جرہم نے کنویں کو منجھ دیا تھا، تو زمزم کا کنویں کا نشان کسی کو معلوم نہ تھا۔ تو یہ کنواں عبد المطلب کے زمانے سے سینکڑوں سال پہلے بنی جرہم نے بند کر دیا تھا۔ اب یہ لوگ بھی بھول گئے تھے کہ یہاں کوئی کنواں بھی تھا۔ ایک رات عبد المطلب نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ جو پکار پکار کر ان سے کہہ رہا تھا، زمزم کا کنواں کھود ڈالو، زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ عبد المطلب نے اس آدمی سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک کنواں ہے جو فلاں جگہ پر ہے، اور صبح کو تمہیں اس جگہ ایک کوا ٹھونگے مارتے دکھے گا۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سچ مچ ایک کوا زمین کو رید رہا تھا۔ عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کنواں کو ضرور کھودیں گے، مگر جب انہوں نے قریش سے اس کا ذکر کیا تو وہ خود کھودنے پر تیار نہیں ہوئے اور عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے، مگر عبد المطلب فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ کنواں ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت تک عبد المطلب کے صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ اگر میرے کئی بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی، اس لیے انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ زمزم کا کنواں کھود ڈالا۔ اس کنویں میں سے سونے کا کچھ سامان نکلا، اس سے عبد المطلب نے کعبے کو سجایا۔ ادھر انہوں نے زمزم کے پاس ایک حوض بنایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی لے سکیں۔ خداوند کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی اور ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا، یعنی ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ تو عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس قرعے میں قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آیا۔ یہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ یہی عبداللہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ جناب عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، نیک اور سمجھدار تھے۔ سارے قبیلے میں ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، ہر لڑکی ان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی تھی، مگر اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنے کی قسم کھائی تھی اور اب اس قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آ گیا۔ تو جناب عبداللہ سے ہر شخص کو محبت تھی اور کوئی نہیں یہ چاہتا تھا کہ وہ اس طرح ذبح کر دیا جائے، اس لیے لوگ آ کر عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے، مگر عبد المطلب قسم پورا کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آخر عبد المطلب کے پاس ایک مالدار مغیرہ آدمی آیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے پوچھو۔ اس زمانے میں یثرب میں ایک بہت مشہور کاہنہ عورت تھی۔ مغیرہ نے عبد المطلب سے اس کے پاس جانے کے لیے کہا۔ یہ بات عبد المطلب کے سمجھ میں آ گئی، وہ فوراً اس عورت کے پاس جا کر ملے۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے یہاں دیت یعنی جان کی قیمت کا کیا رواج ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہم جان کے بدلے میں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کاہنہ نے کہا کہ تب تم 10 اونٹوں کا اور بیٹے کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کر دینا، ورنہ 20 اونٹوں کا قرعہ ڈالنا۔ اس طرح جب تک اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکلے تم ہر مرتبہ قرعے میں 10 اونٹ بڑھاتے رہنا۔ جب قرعہ یعنی چٹھی اونٹوں پر نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کر دینا۔ عبد المطلب نے مکہ آ کر قرعہ ڈالا۔ پہلی دفعہ اونٹوں پر قرعہ نہیں آیا تو انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر 20 پر قرعہ ڈالا، پھر بھی اونٹوں پر قرعہ نہیں آیا، تو اس طرح عبد المطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرعہ ڈالتے رہے۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں پر ہی نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب نے عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے بیٹے کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر کے اپنی قسم پوری کر لی۔
جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر خدائے پاک جناب عبداللہ کی دلہن منتخب فرما چکے تھے، جو سارے مکہ میں اپنے حسن و شرافت میں ایک ہی تھی۔ اس لیے ان کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا ہے۔ عبد المطلب ابھی تک کہیں جناب عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا۔ عبد المطلب یمن میں جس آدمی کے یہاں ٹھہرے وہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا۔ ایک دن وہ عبد المطلب سے کہنے لگا، اے ابن ہاشم، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کو بہت تعجب ہوا، مگر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس یہودی نے ان کے بدن ٹٹولنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے جب اس کی نظر ناک پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھے اور پکار اٹھا، مبارک ہو تمہیں ابن ہاشم، ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت کا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی بیاہ کا رشتہ پیدا کیجیے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتہ کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں۔ عبد المطلب مکے واپس آ گئے۔ اس وقت مکہ کا ہر گھرانہ عبداللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عبد المطلب نے کسی کا رشتہ منظور کرنے سے پہلے یہ تحقیق کی کہ بنو زہرہ کے خاندان میں کوئی نیک سیرت اور نیک صورت لڑکی ہے، اور پھر جیسے انہیں جناب آمنہ بنت وہب کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً وہب کے گھر بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ جناب آمنہ کے ماں باپ خود جناب عبداللہ کو ہر طرح پسند کرتے تھے، اس لیے فوراً ہی رشتہ منظور ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان بنو زہرہ کی بیٹی ہاشمی سردار سے بیاہ کر کے یعنی شادی کر کے آ گئی۔ شادی کے بعد جلد ہی آمنہ امید سے ہو گئی، یعنی حمل ٹھہر گیا۔ اس زمانے میں مکے سے ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ کا جانا بھی طے ہوا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر قافلے نے لین دین کیا اور اس سے نپٹ کر واپس مکے کو روانہ ہوا، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھے، جناب عبداللہ اپنی نئی نویلی دلہن سے پھر مل سکے۔ پھر جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو اچانک عبداللہ بیمار ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد یہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے رشتہ داروں نے انہیں یثرب کے قریب ابوا کے مقام پر دفن کر دیا۔ یہ خبر جب مکے پہنچی تو عبد المطلب کے ساتھ مکے کے ہر گھرانے نے جناب عبداللہ کا ماتم کیا، مگر جس خدا نے یہ غم دیا تھا وہی اب عبد المطلب کے گھرانے کو اتنی بڑی نعمت دینے والا تھا جس کی خوشی دنیا کے ہر غم پر بھاری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جناب آمنہ کے یہاں پیدائش کے دن قریب آتے گئے۔ تو یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق ایک مختصر سا تعارف پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن جو ہے مکہ معظمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کے نانا کا نام وہب اور آپ کے پر دادا کا نام ہاشم تھا۔ ہم نے ان کے متعلق ایک مختصر سی بحث پڑھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ارہاسات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔